السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آج عید میلاد کے بارے میں 7 سوالات اور ان کے جوابات سنیں گے۔ کس کے بارے میں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلا سوال، کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا غلط ہے؟ سوال سمجھ گئے آپ لوگ؟ عید میلاد منانا کیا غلط ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یقیناً غلط ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں سالانہ عیدیں صرف 2 ہی ہیں۔ ایک سال میں کتنی عیدیں ہیں اسلام میں؟ صرف 2۔ ایک کا نام عید الاضحیٰ اور ایک کا نام عید الفطر۔ جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1134، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ، ان کے ہاں 2 دن ہیں جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ مدینے والوں کے ہاں کیا ہے؟ 2 دن جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت سے ہی ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں کے بدلے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے ان سے اچھے 2 دن دیے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر اچھے 2 دن دیے ہیں۔ ایک ہے یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا عید الفطر۔ ذرا آپ پھر ایک مرتبہ اس حدیث کے اس لفظ پر غور کیجئے، خیر، قد ابدلکم بہما خیرا منہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 اچھے دن اللہ رب العالمین نے تم کو دے دیے ہیں۔ اب اگر عید میلاد منانا اچھا ہوتا، صحیح ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتلاتے یا نہ بتلاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد کی تعلیم نہ خود دی ہے، نہ خود عید میلاد منائی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب آئیے دوسرا سوال، کیا عید کا نام نہ دے کر جشن میلاد النبی، جشن کا نام لگا کر میلاد النبی منانا غلط ہے؟ جی ہاں، صرف غلط ہی نہیں بلکہ بہت غلط اور بدعت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں لے جانے والی ہر اچھی بات کا حکم دیا اور جہنم میں لے جانے والی ہر برائی سے ڈرایا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہ لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا قد امرتکم بہ ولیس شیء یقربکم الی النار الا قد نہیتکم عنہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیحہ میں ذکر فرمایا، حدیث نمبر 2866۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، میں نے اس کے بارے میں تم کو بتلا دیا ہے، خبر دیا، حکم دے دیا۔ اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے، اس کے بارے میں نے تمہیں
منع کیا، روک دیا، ڈرا دیا۔ اب اگر میلاد النبی کے نام سے آپ چاہیں جشن منائیں یا عید منائیں، میلاد النبی کا سوچ کر ایک دن مقرر کر کے کچھ بھی آپ کریں، اگر وہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے ہوں گے نا۔ تو کہیں حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، کہیں حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال، کیا عید میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ ہاں، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے، اور لوگ عموماً اس کو نیکی سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نہ کرنے والوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا ہمارا حکم نہیں تھا، ہم نے اس کا حکم دیا ہی نہیں، اور کسی نے وہ کام کیا نیکی سمجھ کر، اجر و ثواب سمجھ کر، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، حدیث نمبر 1718۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہاں چلتے ہوئے یہ بات بھی اچھی طرح سے سن لیں، جس چیز کا حکم اللہ نے، اللہ کے رسول نے نہیں دیا، ویسا کوئی کام ہم نیکی سمجھ کر کریں، یہی بدعت ہے۔ جیسے کہ حدیث سے آپ کو پتا چلا، اور بخاری مسلم کی دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بدعت ہے۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اس سے بڑی بھیانک خبر ایک سن لیجئے کہ اگر کوئی آدمی ایسے بدعتوں میں پڑ جاتا ہے، ان سے باہر نہیں نکلتا، بدعتوں کے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں چھٹکارا دلاتا، تو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کو جو پانی پلائیں گے تو وہاں ایسا شخص محروم ہو جائے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہے، تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 6583 اور اسی طرح 6584۔ کتنے سوالات اور کتنے جوابات سن لیے جی؟ 3۔ چوتھا سوال ہے، میلاد النبی کا جشن منانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، ایسا کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول سے محبت کی یہ دلیل ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میلاد النبی منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خصوصاً چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے امام جو گزرے ہیں، کسی سے بھی میلاد کا منانا ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کے زمانوں میں یہ چیز، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ 4 صدی ہجری میں سچے اسلام کے دشمنوں نے، صحابہ تابعین کے دشمنوں نے اپنے پیٹ بھرنے، اپنے کاروبار چلانے، اپنے دنیاوی مقصد کے لیے اس کو ایجاد کیا۔ یہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا بھی نہیں ہے، اس حقیقت کو سمجھ لیں، وہ کسی اور موقع پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے چوتھے سوال کے جواب میں کہ میلاد منانا یہ محبت کی دلیل نہیں۔ اگر یہ محبت کی دلیل ہوتی تو کیا ہم صحابہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم تابعین سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟
ہرگز نہیں. اور صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا. یہ بات خود وہ لوگ مانتے ہیں جو میلاد کرتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں صحابہ نے نہیں منایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, اس کی دلیل کیا ہے؟ مکمل طور پر آپ کی پیروی کرنا, آپ کی اتباع کرنا, جیسے صحابہ کرام نے کی. اور اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی میں بہت ہمیں ملتی ہیں. سوال نمبر 5, کرسچنس, نصارہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں, تو ہم اگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائیں تو اس میں کیا برا ہے؟ بہت برا ہے. لیکن وہ برائی بتانے سے پہلے یہ ذرا غور کیجئے, کیا عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے ان کا برتھ ڈے منانا, جشن منانا, عید منانا ان کی پیدائش کے دن پر. یہ لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر مناتے ہیں, اور بھی دوسری بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو ضالین کہا ہے. کیا کہا؟ گمراہ قرار دیا. ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, المغضوب علیہم یہود ہیں, ضالین نصارہ ہیں. تو کیا جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں, کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کو, ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا کر, عید میلاد النبی منا کر گمراہ ہو جائیں گے ان کی طرح؟ یہ کتنی بڑی برائی ہے. ایک اور ناحیے سے غور کریں آپ لوگ. عیسائی, یہ کرسچن, نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہہ دیتے ہیں. ان میں سے کچھ فرقے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت غلو کرتے ہیں, اور جشن میلاد اور کئی ساری برائیاں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ لا تطرونی کما اطرتت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میرے بارے میں تم ویسے حد سے نہ بڑھ جانا جیسے نصارہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے بڑھ گئے, بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, چنانچہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو بس. تو اللہ کے رسول نے تو منع کیا نا ان کے نقش قدم پہ چلنے سے. تو ہم اگر ان کی طرح کا یہ کرتے ہیں تو کتنی بڑی گمراہی میں پڑ جائیں گے, کتنی بڑی غلطی میں پڑ جائیں گے. اگلا سوال چھٹا, کہ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد نہیں منائی اپنی, صحابہ نے یہ جشن نہیں منایا, لیکن اگر ہم مناتے ہیں تو اس میں کیا برا کرتے ہیں؟ آخر اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ جی ہاں, یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے, یہ بہت بڑی برائی ہے, چھوٹی نہیں ہے. انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی, اللہ اس سے بچا کے رکھے, پہنچا سکتی انسان کے عقیدے اور کرنے کے اعتبار سے. کرنے والے ہر ایک کو ہم کافر نہیں کہیں گے, بہت ہوشیار رہنا, لیکن یہ پہنچا سکتی. کیسے؟ ذرا غور کریں. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ, جو چاروں اماموں میں سے دوسرے بڑے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کر لی, جس نے دین میں کوئی بدعت کا کام کیا اور اسے اچھا سمجھا, تو اس نے یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی. جس نے یہ کہا
کہ یہ بدعت تو اچھی ہے، یہ تو اچھا کام ہے اور وہ دین میں سے نہیں ہے اور وہ بدعت ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو خائن سمجھا، خیانت کرنے والا سمجھا۔ اللہ کے رسول امانت دار نہیں ہے ایسا وہ نہیں مانتا، لیکن ایسا سمجھ رہا ہے۔ کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا۔ جس وقت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو پورا کر دیا نا، اس وقت یہ میلاد نام کی کوئی چیز تھی؟ اب جب دین پورا ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ دین میں ایک اچھی چیز ہے، تو کیا یہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی؟ ذرا آئیے، اچھا یہ بات جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہی، امام شاطبی رحمہ اللہ کی الاعتصام میں موجود ہے۔ اب امام رحمہ اللہ کی بات اور اپنی بات کے لیے جو انہوں نے سورۃ المائدہ سے دلیل لی ہے نا، اس پر ذرا غور کریں، 3 سوالات ان کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال، یہ چھٹے سوال کے جواب میں پھر یہ 3 سوالات، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ آپ سے، میلاد منانے والوں سے، اس آیت کی روشنی میں۔ نمبر پہلا سوال، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا لیکن جشن میلاد کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ دوسرا سوال، یا اللہ نے بتایا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا، میلاد نہیں منایا اور دوسروں کو بتانا بھی بھول گئے۔ تیسرا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا آپ نے خود منایا لیکن صحابہ نے عمل نہ کیا، صحابہ نبی کی بات کو نہیں سمجھے، نہیں مانے اور دوسروں کو بھی نہیں بتائے۔ اب ذرا بولو، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، کیا وہ یہ 3 باتیں سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ بھول گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، صحابہ نبی سے سن کے بھول گئے؟ ایسا سوچ سکتا بھی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر سچے پکے مومن کا جواب ہوگا، پہلا جواب، نہ اللہ بھولا ہے نہ اللہ نے میلاد کا حکم دیا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں، نہ میلاد منائے ہیں، نہ منانے کا حکم دیے ہیں۔ تیسرا جواب، نہ صحابہ بھولے ہیں، نہ صحابہ میلاد منائے ہیں، نہ ہی منانے کا حکم دوسروں کو دیے ہیں۔ اتنا کچھ ان 6 سوالوں کے جواب میں واضح ہونے کے بعد بھی اب اگر کوئی کہے، 7واں سوال، آخر اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن ہم جمع ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت ہی تو سناتے ہیں، کون سا غلط کام کرتے ہیں، کون سی برائی کرتے ہیں، اچھی باتیں ہی تو بتلاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز بہت اچھی عبادت، بہت اچھی چیز ہے یا نہیں؟ اور نماز کا پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی فجر کی نماز کے 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنا چاہے، فرض، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یا کوئی آدمی دن بھر میں 5 فرض نمازوں کی جگہ 6 یا 7 وقت کی فرض نماز پڑھنا چاہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ غلط ہے، غلط ہے۔ اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس نے وہ کام کیا جس کی تعلیم اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ تو میلاد کے بارے میں بھی یہی جواب ہے کہ اس دن جمع ہو کر اگرچہ آپ لوگ کوئی اچھے کام کریں، نبی نے نہیں کیا تو اس کا کرنا نیکی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ برائی ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ اللہ ہم سب کو
اس بدعت سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ایسی دوسری تمام بدعتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، میلاد النبی، جس کسی بھی نام سے جو بھی اس طرح کی بدعات کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ 6 سوالات اور ان کے جوابات آپ نے سن لیے ہیں نا؟ لیکن اب آئیے ذرا چھوٹے چھوٹے سوال اور جواب کی شکل میں اس کی حقیقت یا اس کی خرابی کہیے، اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ دیجیے۔ عید میلاد منانا نیکی ہے یا گناہ؟ اگر آپ کہیں کہ نیکی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس نیکی کے بارے میں اللہ کے رسول کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ اگر آپ کہیں نہیں معلوم تھا تو بھی بڑی غلطی میں پڑیں گے آپ۔ اگر آپ کہیں کہ معلوم تھا تو سوال یہ آئے گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں بتایا تو بھی آپ خطرے میں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کوئی دین کی بات چھپا تو نہیں سکتے نا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بتایا تو لائیے کوئی ایک بھی حدیث دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، منایا ہو، صحابہ نے دیکھا ہو، صحابہ نے سنا ہو، صحابہ نے کیا ہو۔ اب سامنے والا آدمی پینترا بدلتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نیکی نہیں ہے۔ جب نیکی نہیں ہے تو پھر گناہ ہوگا۔ نہیں گناہ بھی نہیں ہے۔ ارے جب نیکی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیا ہوگا پھر؟ نہیں بدعت ہے۔ اچھا بدعت ہے تو برا ہے؟ نہیں اچھی بدعت ہے۔ سامنے اس کو منانے کے لیے کیا کہے گا؟ اچھی بدعت ہے۔ تو پھر اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں، اچھا بدعت بھی اچھی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اچھی بدعت؟ مطلب کل کے دن کوئی آ کے کہہ سکتا ہے اچھا شراب، اچھا گناہ، اچھا زنا، اچھی چوری، یہ جو غلط کام ہے ان کو اچھا کر کے لگا کے کریں گے تو کر سکتے ہیں، بدعت کو تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا کل بدعت ضلالہ، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اچھی بدعت؟ اچھا پھر اس کو ہم وہی مثال سمجھائیں گے کہ اگر یہ اچھی بدعت کہتے ہیں تو مان لو کوئی آدمی نماز پڑھنا اچھا کام ہے سمجھ کر فجر میں 2 رکعت کے بجائے فرض 3 رکعت پڑھتا ہے۔ کیوں؟ بھئی اچھا تو ہے، کھڑا ہوتا ہے قیام اللہ کے لیے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سب کچھ اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہے نا۔ نہیں یہ غلط ہے۔ تو پھر میلاد بھی غلط ہے میرے بھائی، اسی طرح سے میلاد بھی اسی طرح سے غلط ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو کم سے کم یہ چھوٹے چھوٹے سوالوں سے تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔